کہ رجب کا مہینہ رحمت کی ہوائیں چلنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ رحمت کے بادل اٹھنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ رحمت کی بارش کا مہینہ ہے۔ یا اسی طرح یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ رجب میں نیکیوں کا بیج ڈالا جاتا ہے، شعبان میں پانی لگایا جاتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں نیکیوں کی فصل کاٹی جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ ایک مہمان ہے، اور جب کسی کے گھر مہمان آتا ہے تو پہلے سے تیاری کی جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان ایک مہمان ہے، اس سے پہلے تیاری کرنے کا موقع شعبان کا مہینہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم نیک فعلی کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ شعبان کا جو مہینہ ہے، شعبان میں جتنے حروف ہیں، شین سے شرافت، عین سے علو، بلندی، جو اس ماہ مبارک میں عبادت سے اس کو آباد کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے آباد کرتا ہے، ذکر سے آباد کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس مہینے کو گزارتا ہے، تو پھر اس کو بلندی اللہ کے دربار میں حاصل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو معظم بنا دیتے ہیں۔ لہذا عین سے شعبان میں جو شین ہے، شین سے شرافت، عین سے علو، اور با سے بر، اسے نیکی مل جاتی ہے، برن کے معنی نیکی، وہ نیکوکار بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد الف ہے الفت محبت، الفت خدا، اللہ تعالیٰ کی محبت اسے نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کی الفت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں ہے شعبان میں نور سے نور ہدایت اسے مل جاتا ہے۔ لہذا یہ انتہائی مبارک مہینہ ہے کہ قوموا لیلہا، جب یہ رات آئے تو رات میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرو، وصوموا نہارا، اور دن میں روزہ رکھو۔ اور پھر فرمایا کہ فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس الى السماء الدنیا، کہ سورج غروب ہونے کے بعد آسمان دنیا پر اللہ تعالی نزول فرماتے ہیں، اور مسلسل اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، فیقول الا من مستغفر، کیا ہے کوئی معافی طلب کرنے والا، مغفرت مانگنے والا، اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرنے والا، فاغفر له، میں اسے بخش دوں۔ الا من مسترزق، کیا کوئی روزی طلب کرنے والا ہے کہ مجھ سے روزی طلب کرے، فارزقه، میں اس کی روزی کو وسیع کر دوں اور اسے روزی عطا کر دوں۔ اسی طرح تیسرا اعلان ہوتا ہے الا من مبتلا، کیا کوئی بیمار ہے، پریشان حال ہے، کیا کوئی کسی بیماری سے جوجھ رہا ہے یا کسی اور مصیبت میں مبتلا ہے، وہ مجھ سے مانگے، سوال کرے، تو فأعافیہ، میں اسے عافیت دے دوں۔ الا کذا الا کذا، اس کو مشکات صاحب مشکات نے بھی اس کو نقل کیا ہے، صفحہ نمبر 115 پر یہ روایت درج ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس ماہ مبارک کی یہ 15ویں جو رات ہے، شب ہے، کتنی مبارک اور بابرکت رات۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے، عورتوں کو تو ویسے بھی قبرستان جانے کی ممانعت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، لیکن مردوں کو اجازت دی ہے۔ مرد حضرات بھی اس رات میں قبرستان جانے کو ضروری نہ سمجھے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوری زندگی میں اس رات میں ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے، یعنی اس رات میں 15ویں شب میں صرف ایک مرتبہ، یہی جو واقعہ بھی ذکر کیا گیا، اس لیے اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ کبھی کبھار چلے گئے مغفرت کی دعا کر دی، لیکن مستقل اور لازم سمجھنا کہ اگر ہم قبرستان نہیں گئے تو شب برات منی ہی نہیں، یا شب برات کا فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوا، تو یہ چیز سراسر غلط ہے، لہذا اس کا تصور نہیں رکھنا چاہیے۔ بہرحال میں نے جو روایت عرض کی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں سورج غروب ہونے کے بعد، اور مسلسل اللہ کی توجہ رہتی ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا جو شعبہ ہے، مغفرت کا جو محکمہ ہے، وہ پورے سال ہر وقت ہر گھڑی، چاہے دن ہو یا رات ہو، کوئی بھی پل ہو، ہر وقت یہ مغفرت کا محکمہ کام کرتا رہتا ہے۔ لوگوں کی مغفرتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شعبان کے مہینے میں اور بالخصوص 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا جو شعبہ ہوتا ہے، اس کی کارکردگی اور تیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب مغفرت فرماتے ہیں، لہذا یہ مغفرت کا مہینہ ہے، ہمیں اور آپ کو خوب اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جس طرح نیکیاں کرنا
کسی خاص دن میں، کسی خاص گھڑی میں، کسی مبارک مہینے میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، اسی طریقے سے کسی خاص جگہ یا کسی بابرکت جگہ یا کسی بابرکت وقت میں اگر کوئی گناہ کیا جائے تو پھر اس کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے، اس کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم گناہ سے احتیاط کریں، گناہ سے بچیں، نیکی بھی کریں لیکن گناہ سے بچیں، اور ہر وقت ہم اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتے رہیں۔ مغفرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کہ ارشاد فرماتے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے۔ اب یہ ہماری بدبختی کی بات ہوگی کہ اگر اس رات کے اندر ہم اللہ سے نہ مانگے، بھائی ایک کریم اور ایک داتا کہہ رہا آؤ مجھ سے مانگو، لیکن پھر بھی ہم نہیں جا رہے ہیں اس کے دربار میں، اس سے نہیں مانگ رہے ہیں، تو اس سے بڑی محرومی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس رات کی خوب قدر کریں اور گناہوں سے بچتے رہیں۔ یہ بنیادی چیز ہے، نیکی کرنے سے زیادہ ضروری گناہوں سے بچنا ہے، اس لیے گناہوں سے بچنے کا اہتمام زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، یہ زاہد مزاج صحابی تھے۔ تفسیر کبیر ایک کتاب ہے، اس میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اس محفل میں، اس مجلس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کرتے اور کہتے ہیں ھذا ابو ذر، یہ ابو ذر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبرائیل، تم تو فرشتے ہو، آسمان کی مخلوق ہو، تمہیں دنیا والوں کے بارے میں کیا پتا کہ یہ ابو ذر ہے؟ ان کا نام کیسے پتا چلا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا میں آپ کو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا مقام بتا رہا ہوں، کتنا اونچا مقام ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے کہ ہوا اشہر عندنا منہ عندکم، یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جتنا مدینے میں مشہور ہے اس سے کہیں زیادہ ہم فرشتوں کے درمیان مشہور ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبرائیل ذرا یہ تو بتاؤ ابو ذر کو یہ فضیلت اتنی بڑی کیسے مل گئی؟ آپ نے پوچھا بماذا نال هذه الفضیلہ، یہ فضیلت کیسے ملی؟ تو انہوں نے کہا کہ دو وجہوں سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ لصغرہ فی عینی، تمام لوگوں میں یہ اپنے آپ کو کمتر کمزور سمجھتے ہیں، ان کے دل و دماغ کے اندر تکبر نہیں، غرور نہیں، گھمنڈ نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے وَلِكَثْرَةِ قِرَاءَتِهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اور یہ کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ سورہ قل هو اللہ احد بہت پڑھتے ہیں۔ ان دو وجہوں سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ اونچا مقام عنایت فرمایا کہ فرشتے بھی ان کے نام سے واقف ہیں اور فرشتوں میں بھی ان کے چرچے ہیں۔ بات چل رہی تھی شعبان المعظم کی اس 15ویں شب کی، تو بتاتا چلوں یہ رات ایک ایسی رات ہے جو مغفرت کی رات ہے، جس میں اللہ تعالی بے پناہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن چند افراد ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس رات میں بھی وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ ان لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہے مردوں میں سے جو تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے اپنا پاجامہ، اپنی لنگی، اپنا تہبند یا پینٹ ٹخنے سے نیچے لٹکائے، یعنی اوپر کے کپڑے سے ٹخنے اس کے ڈھکے رہتے ہو۔ تو فرمایا کہ آج کی رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا آج کی رات اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے جو ہماری بچیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اگر ان کے ماں باپ زندہ ہیں اور ان کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی ہے یا ان کی بات پر اپنی بات کو بلند کر دیا، آواز بلند کر دی ہے جس سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ آج کی رات کے شروع ہونے سے پہلے ہم اپنی ماؤں سے اور اپنے باپوں سے معافی مانگ لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات میں عبادات تو پوری رات نفلیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، ذکر کیا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی بنیاد پر ہماری ساری عبادات رائگاں چلی گئی، اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت ہم کو نصیب نہ ہو سکی۔ اس لیے
سب سے پہلا کام یہ ہمیں کرنا ہے کہ اگر ماں باپ ناراض ہیں، ان کو کوئی تکلیف پہنچائیے تو اسے معافی مانگے اور آئندہ یہ عہد کرنے کے لیے انشاءاللہ اب میں اپنی امی کو، اپنی ماں کو ناراض نہیں کروں گی، یا اپنے والد صاحب کو میں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اس لیے اس کا اہتمام ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ والدین کا نافرمان بھی آج کے رات کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے۔ اسی طرح دل میں کینہ رکھنے والا، کینہ کہا جاتا ہے کہ کسی کے خلاف اپنے دل کے اندر یہ بھاونا رکھنا، یہ جذبہ رکھنا کہ جب بھی مجھے قدرت ملے گی، موقع ملے گا، میں اس کا بدلہ ضرور ان کو دوں گا، میں ان کو سزا دوں گا، جب میں قابو پا جاؤں گا تو میں ضرور اس کا بدلہ لوں گا۔ اس کو کہا جاتا ہے کینہ، یعنی اپنے دل کے اندر یہ جذبہ رکھنا کہ موقع جب بھی ملے گا تو ہم فلاں کو جواب دیں گے یا فلاں کو نقصان پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو اس پر خوشی کا اظہار کرے۔ تو اس طرح کا یہ کینہ رکھنے والا شخص بھی آج کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعرض اعمال الناس فی کل جمعۃ مرتین، ہر ہفتے اللہ کے دربار میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالی سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں، لیکن دو لوگوں کی مغفرت کے فیصلے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو چھوڑے رکھو یہاں تک کہ یہ صلح کر لے۔ ایک وہ شخص، ایک وہ کہ جس کے دل کے اندر کینہ ہو اپنے بھائی کی طرف سے، یعنی بول چال بند ہے، لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، دو لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے دونوں کے درمیان جدائیگی ہے یا دونوں آپس میں نفرت رکھتے ہیں، بول چال بند ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ فوراً صلح صفائی کر لے، ورنہ آج کی رات وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم رہیں گے۔ اسی طرح مشرک ہے، شرک کرنے والا، اللہ کی ذات میں شرک ہو یا اللہ کی صفات میں شرک ہو۔ اللہ کی ذات میں شرک یہ ہوتا ہے کہ دو خدا مانے، تین خدا مانے، آسمان کا خدا اور زمین کا خدا اور روزی پہنچانے والا خدا اور، یا اسی طرح بدی اور نقصان پہنچانے والا خدا اور۔ اس طرح سے اگر کوئی شخص عقیدہ رکھتا ہے تو وہ ذات میں، اللہ کی ذات میں شرک کرنے والا ہے۔ یا اسی طرح عیسائیوں کی طرح یہ عقیدہ ہو کہ ثالث ثلاثہ، تین لوگ مل کر خدائی چلا رہے ہیں، یا یہودیوں کی طرح کہ وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ یا اسی طرح جو برادران وطن ہے، جو بت پرستی کا شکار ہے، بتوں کو پوجتے ہیں، تو مشرک، اس کی بھی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح شرابی ہے، شراب پینے والا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مدمن خمر کا عابد وثن، شراب پینے والا ایسا ہے جیسے بتوں کو پوجنے والا۔ جس طرح بتوں کے پوجنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، اسی طرح یہ بھی اللہ کی رحمت سے، مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اسی طرح قاتل ہے، جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہو، وہ بھی آج کی رات اللہ کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص ہے، ساتواں شخص، یہ 7 افراد ہے، چغل خور، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ خاص طور پر ہماری ماں اور بہنوں کے اندر، ہماری بیٹیوں کے اندر یہ بہت زیادہ بری صفت پائی جاتی ہے کہ اس کے پاس بیٹھی تو فلاں کی برائی، اس کے پاس بیٹھی اس نے جو کچھ کہا اس کی برائی، یعنی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگا کر کے آپس میں لڑا دیا۔ بلکہ بعض عورتوں کا تو مشغلہ یہی ہوتا ہے، گھر پہ گھر برباد کرنے پہ تلی رہتی ہے۔ بہو اور ساس میں لڑائی کرا دی، بہو کے پاس بیٹھی کہ تمہاری ساس تو بڑی نکمی ہے، تمہاری ساس تو ایسے کہہ رہی تھی، ویسے کہہ رہی تھی، اس کو بالکل خیال نہیں ہے کہ اپنی بہو کو بیٹی کی طرح سمجھے، وہ نوکرانی سمجھتی ہے، اس طرح کی باتیں کہنی شروع کر دی۔ اب بہو نے کوئی بات کہی، اچھا میرے بارے میں ساس نے ایسی سی باتیں کہی، اس نے 1-2 جملے کہہ دیے، بس آ کر کے ترنت ساس کو جڑ دیا کہ دیکھو تمہاری بہو ایسے کہہ رہی تھی۔ وہ اسی طرح 2 بہنوں کے درمیان، نند اور بھاوج کے درمیان آپس میں لڑائیاں کراتی رہتی ہے، ایک دوسرے کو کے دلوں میں نفرت اور بغض پیدا کرتی رہتی ہے، یہ چغلخوری کرتی ہے۔ جو چغلخوری کرنے والا ہو اس رات کے اندر اللہ کی رحمت سے، مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے انشاءاللہ۔ پہلی چیز ہے مشرک، اس کی بخشش نہیں ہوتی، ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی، کینہ رکھنے والے شخص کی بخشش نہیں ہوتی، شرابی کی بخشش نہیں ہوتی ہے، قاتل کی بخشش نہیں ہوتی ہے،
اور مردوں میں سے جو شلوار کو اپنے تہبند کو پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے، اور جو چغل خوری کرنے والے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا تذکرہ چلا تھا کہ ان کا اتنا اونچا مقام تھا، تو چونکہ یہ زاہد آدمی تھے، نبی پاک علیہ السلام ان کے ذوق کی باتیں کبھی کبھی ارشاد فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر خفف الحمل فإن العقبة قعود، اے ابو ذر ذرا اپنا بوجھ ہلکا رکھنا، اس لیے کہ تم کو اونچی اور دشوار گزار گھاٹی کے اوپر چلنا ہے۔ اگر وزنی بوجھ ہوگا تو پھر گھاٹی پہ چلنا مشکل ہوگا۔ تو فرمایا اے ابو ذر بوجھ ذرا ہلکا رکھنا، اس لیے کہ گھاٹی بڑی دشوار گزار ہے، جس گھاٹی پر تمہیں چڑھنا ہے وہ بڑی دشوار گزار ہے، بوجھ ہلکا رکھو، کم رکھو۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی، وخذ الزاد، سفر کا سامان بھی لے لو، توشہ لے لو، فإن السفر طویل، اس لیے کہ سفر لمبا ہے، نیکیوں کا توشہ لے لو۔ وأخلص العمل فإن الناقد بصیر، اور عمل جو بھی کرنا کھڑا کرنا اس کے اندر کھوٹا پن نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو بھی عمل کرے خالص اللہ کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرے۔ ہمارے دل کے اندر یہ چیز نہ آنے پائے کہ میں بہت نیک ہوں، یا ہمارے دل کے اندر یہ نہ آنے پائے کہ اب تو ہم نیک بن گئے، بلکہ ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو کوتاہ سمجھنا چاہیے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ رہنا چاہیے۔ تو فرمایا وَأَخْلِصِ الْعَمَلَ، جو بھی عمل کرو اخلاص کے ساتھ عمل کرو، نماز پڑھو صرف اللہ کے لیے، روزہ رکھو صرف اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو صرف اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں کہ لوگ کہیں کہ فلانی تو بہت دین داتا ہے، فلاں تو خوب خرچ کرتی ہے اللہ کے راستے میں، فلاں غریبوں کو خوب کھلاتی ہے، خوب کپڑے پہناتی، نہیں، ہم جو بھی کریں چھپا کر کریں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ ہمارا عمرہ، ہمارا حج، ہماری نماز، ہماری زکوٰۃ، ہمارا روزہ، صدقہ، جو بھی عمل ہو وہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ تو فرمایا وَأَخْلِصِ الْعَمَلَ، عمل خالص کرو، کھرا عمل کرو، فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِيرٌ، اس لیے کہ جو پرکھنے والا ہے اس کی نظر بہت باریک ہے، یعنی اللہ تعالی وہاں کھوٹا عمل نہیں چلے گا، فوراً نکال دیا جائے گا۔ لہذا ہم عمل کوئی کھوٹا عمل نہ کرے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جس نے ریاکاری کے لیے عمل کیا ہوگا، یہ دکھاوا شامل کیا ہوگا اپنے عمل کے اندر، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میدان محشر میں فرمائیں گے کہ جاؤ، جس کے لیے تم نے عمل کیا تھا اس سے اپنا اجر لے لو، اور میں زیادہ غیرت مند ہوں، مجھے شرکت نہیں چاہیے کسی کی، تم نے فلاں کو بھی شریک کیا تھا، یعنی فلاں بھی دیکھ لے تاکہ ہمیں بزرگ سمجھے، اللہ والی سمجھے، لہذا جاؤ اسی سے اپنا عمل لے لو۔ معلوم وہ عمل بھی کیا لیکن بیکار چلا گیا۔ ایک مرتبہ میں پھر ذکر کیے دیتا ہوں، فرمایا خفف الحمل فإن العقبة قعود، اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا رکھو، دشوار گزار گھاٹی پہ چڑھنا ہے۔ وخذ الزاد، توشہ لے لو، سفر کا سامان لے لو، فإن السفر طویل، کیونکہ سفر طویل ہے۔ وأخلص العمل فإن الناقد بصیر، اور عمل کھرا کرو، خالص پیور عمل کرو، اللہ کے لیے کرو، اس لیے کہ جو پرکھنے والا ہے یعنی اللہ تعالی، اس کی نگاہ، اس کی نظر بڑی باریک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے چند باتیں عرض کی تھی۔ پہلی چیز کہ اللہ تعالی کی طرف سے بھئی شعبان کی جو 15ویں شعبان کی رات ہے، ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ جب اس رات میں عبادت کریں، اللہ سے دعا کریں، تو کیا مانگیں اللہ سے؟ ہمیں اور آپ کو اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں واضح فرما دی کہ خاص طور سے ہمیں اور آپ کو 3 چیزوں کے بارے میں اللہ سے مانگنا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ جب خود اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے الا من مستغفر، کیا ہے کوئی اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا؟ فاغفر له، میں اس کی بخشش کر دوں۔ لہذا ہمیں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اس بات کو مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، ہماری بخشش فرما دیجئے۔